نعمت کی قدر جب نعمت مل رہی ہوتی نا تو نہیں، ٹھوکر جب لگتی ہے انسان کو تب اس کی قدر سمجھ میں آتی ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ۔ مصر میں ایک بہت بڑا بزنس مین، تجارت کرنے والا، سنیے عزیزو، تجارت کرنے والا اور بہت پیسے کی فراوانی، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک دن اس کو دل میں درد کا احساس ہوا، دل میں درد کا احساس ہوا تو وہاں قاہرہ، مصر میں قاہرہ جو وہاں کا کیپٹل ہے، وہاں وہ گیا اور اس نے پوری رپورٹ کرائی۔ تو رپورٹ کرانے کے بعد ڈاکٹروں نے اسے یہ کہا کہ بھائی یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے، ایک کام کرو کہ تم یورپ چلے جاؤ، وہاں اپنا ٹیسٹ وغیرہ کراؤ اور وہاں پتہ کرو کہ دیکھو تم کو کیا ہوا ہے۔ پیسہ تو تھا ہی، اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، چلا گیا۔ وہاں جب ٹیسٹ ہوئے تو اب رپورٹ یہ آئی کہ تم اب چند دن کے مہمان ہو، سب کچھ ہے مگر اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ کچھ کام نہیں آ سے یہ بائی پاس کروا کے آ گیا۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اس کا دل کام کرنا آہستہ آہستہ چھوڑ رہا تھا۔ ایک دن یہ قصاب کی کسائی کی دکان پر گیا گوشت لینے کے لیے۔ جب گوشت لینے کے لیے گیا اور کھڑا ہوا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ پڑی کہ ایک عورت ہے کہ جو یہ کسائی چربی پھینک رہا ہے، وہ چربی کو عورت چن چن کر کے رکھ رہی ہے۔ لہٰذا اس سے پوچھا، اس عورت سے، کہ تم یہ چربی کو کیوں جمع کر رہی ہو؟ سنیے گا عزیزو، شاید آپ کے دل پر یہ بات اثر کر جائے۔ کہا کہ یہ چربی کو تم کیوں جمع کر رہی ہو؟ کہا کہ میرا شوہر مر گیا ہے، یتیم بچے ہیں جن کو میں پال نہیں ہوں، اور کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور بچے گوشت کھانے کی ضد کر رہے ہیں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہیں ماں باپ کی غربت کا احساس نہیں ہوتا ہے، انہیں ماں باپ کی مجبوری کا احساس نہیں ہوتا ہے، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کتنی تکلیفوں سے ہمیں پالا ہے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم انہی ماں باپ کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، انہی ماں باپ کی قیمت ہماری نظروں میں ختم ہو جاتی ہے۔ آج کا زمانہ ایسے ہی ہے، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ نے کتنی محنتوں اور مشقتوں سے ہمیں پالا ہے۔ کبھی اپنے ماں باپ سے پوچھئے تو کہ ہمیں کیسے پالا ہے، تب وہ تمہیں اگر بتائیں گے تو تمہیں بتانے سے پہلے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ تم یہ گوشت کیوں جمع کر رہی ہو؟ کہا بچے گوشت کھانے کی ضد کر رہے ہیں، یہ چربی میں اس لیے جمع کر رہی ہوں کہ اس میں تھوڑا تھوڑا گوشت بھی لگا رہتا ہے، گوشت کو میں صاف کر کے اس چربی سے اور وہ پکا کر کے انہیں کھلا دوں گی تو انہیں تسلی ہو جائے گی کہ ہم نے گوشت کھا لیا ہے۔ جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اس نے قصاب سے کہا کہ دیکھو اس عورت کو اچھی طرح سے پہچان لو۔ بہت سارا اسے گوشت دلایا اور دلانے کے بعد قصاب سے کہا کہ اس عورت کو پہچان لو، یہ جب جب تمہارے پاس آئے اور جتنا بھی گوشت تم سے لے تم دے دینا اور اس کی قیمت تم مجھ سے لے لینا۔ ٹھیک؟ رحم آیا، گوشت دلایا، اتنا ہی تو کیا نا، گوشت دلایا۔ اس کے بعد کیا کہا یہ جب جب یہ عورت آئے اور گوشت جتنا بھی لینا چاہے تم اسے دے دینا اور اس کی قیمت تم مجھ سے لے لینا۔ کہا ٹھیک ہے، چلا آیا یہ۔ اب زندگی اس کی روز مرہ کی طرح گزرنے لگی۔ چند دن گزرے، اسے اب کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ چند دن گزرے کہ اس نے سوچا کہ ایک بار میں پھر اپنا ٹیسٹ جو ہے کروا لیتا ہوں۔ پھر قاہرہ ہاسپٹل گیا، وہاں والوں نے پھر یہی کہا کہ تم یورپ جاؤ۔ جب یہ وہاں گیا اور وہاں پر جب اس کا دوبارہ ٹیسٹ ہوا تو آپ جانتے ہیں وہاں کے ڈاکٹر حیران ہو کر کے کہتے ہیں کہ تمہیں تو سرے سے بیماری ہی نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ابھی نتیجہ آپ محسوس کیجئے گا انشاءاللہ۔ ابھی میں نتیجہ میں نے بیان نہیں کیا آپ کے سامنے۔
کہا کہ تمہیں سرے سے بیماری ہی نہیں ہے۔ دیکھیے زندگی جینے کا راز، زندگی کی کامیابی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہر کوئی، اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ آپ ڈیلی 1 کلو گوشت کھا سکتے ہیں، ڈیلی 2 کلو گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن کبھی ان لوگوں کا بھی احساس کیجئے کہ جو مہینے میں بھی 1 بار گوشت کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کبھی آپ نے اپنے لیے 1 کلو لیا، آدھا کلو کسی غریب کے لیے لے لیا، ہنستے کھیلتے ہوئے اس کے گھر پہ دے کر کے چلے آئے۔ توجہ کہا؟ آپ نے ارے رہنے دیجئے، کیوں لے لیا؟ ہم نے سوچا ہم نے اپنے لیے لیا ہے تو لاؤ تمہارے لیے بھی لے لیں۔ یہ انداز ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرنے کا۔ احسان جتا کر کے مدد نہیں کی جاتی ہے۔ توجہ کریں آپ، عزت دے کر کے کسی کی مدد کی جائے تب وہ کہیں جا کر کے اللہ کی نظر میں نیکی کہلاتی ہے۔ توجہ کریں آپ، لہذا جب یہ وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ سرے سے تم کو کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ پھر وہ ڈاکٹر اس سے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیا کھایا کہ جس کی وجہ سے تمہاری یہ بیماری ختم ہو گئی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ تم کو یہ بیماری تھی ہی نہیں۔ عزیزو، جیسے ہی ڈاکٹروں نے یہ کہا اس کی آنکھوں میں آنسو آیا اور اسی وقت اسے وہ بیوہ عورت یاد آ گئی۔ جب بیوہ عورت یاد آئی تو اس نے ڈاکٹروں سے کہا میرا علاج ایسی جگہ سے ہوا ہے کہ جہاں سے تو یقین بھی نہیں کر سکتا ہے کہ کسی کا علاج ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک بیوہ کی مدد کی، اللہ نے میری مدد کی کہ میری بیماری کو مجھ سے دور کر دیا۔ یہ ہے زندگی جینے کا ہنر۔